کامریڈ کی سریلی آواز جس کو ہم کبھی بلا نہیں سکیں گے. اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی مرکزی رہنما سائمہ بطول کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن مسٹ یونیورسٹی میرپور کے آرگنائزر کامریڈ ارسلان احمد دانش کے تعزیتی ریفرنس میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ساتھیوں, آج ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ بے پناہ مسائل ہیں. یہاں پہ صحت کی سہولیات کا فقدان ہے. یہاں پہ اسکولوں کی عمارتیں موجود نہیں ہیں. یہاں پہ بچیوں کے اسکولوں میں واش رومز تک موجود نہیں ہیں. یہاں پہ شاہراہیں موت بانٹ رہی ہیں اور ان شاہراہوں پہ ہمارے کئی ساتھی ہم سے بچھڑ گئے ہیں, ان شاہراہوں کا نوالہ بن چکے ہیں. لیکن ساتھیوں, جدوجہد میں ساتھی شہید بھی ہوتے ہیں, زخمی بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ لڑائی لڑنی پڑتی ہے. جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو اس سٹیج تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. NSF کی لہو رنگ جدوجہد ہی ہے جس نے للکارا ہے ان سامراجی طاقتوں کو جو اس خطے پہ قابض ہیں. جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی لہو رنگ جدوجہد نے للکارا ہے ان قابض حکمرانوں کو جو لمبے عرصے سے یہاں پہ بسنے والے لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. ساتھیوں, ارسلان احمد دانش اسی NSF کا ایک سرخ پوش سپاہی تھا جو NSF ہمیشہ ہر محاذ پہ ڈٹی رہی ہے. گرفتاریاں ہوئی ہوں, لاٹھی چارج ہوئے ہوں, گولیاں چلی ہوں, NSF کے سپاہی چٹان کی طرح کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی ہے. سرحد کے اس پار کی لڑائی ہو, سرحد کے اس پار کی لڑائی ہو, یا پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کی لڑائی ہو, جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کی ہے. ساتھیوں, ہم دیکھتے ہیں کہ طبقاتی خلیج روز بروز گہری ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف وہ طبقہ ہے جو آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہے, جنہیں نہ ماضی سے کوئی سروکار ہے, جنہیں نہ مستقبل کی پریشانی ہے اور نہ وہ حال میں کسی پریشانی سے دوچار ہیں. لیکن دوسری طرف ہم اس طبقے کو دیکھتے ہیں کہ جس کے بچے بچپن میں ہی بچپنے سے محروم ہو کر مستقبل کی سوچوں سے دوچار ہو جاتے ہیں. ہمارے نوجوان عرب کے تبتر ریگستانوں میں اور یورپ کے ٹھنڈے علاقوں میں اپنی جوانیاں برباد کرنے کے بعد جب وطن واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوتا. ہمارے اس خطے میں بے شمار وسائل موجود ہیں لیکن ان تک ہماری رسائی موجود نہیں ہے. ہماری خواتین آج بھی میلوں دور جا کر پانی کے گھڑے سر پہ اٹھا کے لاتی ہیں, لیکن ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان چوروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے نوجوان ان قاتل شہروں کا نوالہ بن جاتے ہیں لیکن ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان ظالم حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے محفوظ رہیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بزرگ اور ہماری خواتین بہترین زندگی گزاریں, تو ہمیں متحد ہونا ہوگا. ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کر ہمیں ایک لڑائی لڑنی پڑے گی اس حکمران طبقے کے خلاف. تب جا کے فرق پڑے گا اس حکمران طبقے کو. ساتھیوں, ارسلان احمد دانش ہمارا وہ تنظیمی ساتھی تھا جس نے انتہائی کم عمری میں سر قلم تھام کر اس ظالم نظام کے خلاف جد و جہد کرنے کا عزم کیا تھا. ارسلان احمد دانش نے اس ڈونگا گمیر کے اندر بالخصوص اور بالعموم اس پورے خطے کے اندر جس تعصب, جس ظلم, جس جبر کے خلاف جد و جہد کی تھی وہ جد و جہد ہم جاری رکھیں گے. ارسلان کی جد و جہد تھی اس پسماندگی کے خلاف تھی, ارسلان کی جد و جہد تھی اس ظالم نظام کے خلاف تھی, ارسلان کی جد و جہد تھی اس جہالت و بے روزگاری کے خلاف تھی. آج ہم ارسلان احمد دانش کے اس تعزیتی ریفرنس کے موقع پر
یہ عزم کرتے ہیں کہ کامریڈ کے ان نظریات کا ہم پرچار کریں گے اور اس ظالم نظام کے خلاف لڑیں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک اپنے وسائل پر محنت کشوں کا کنٹرول حاصل نہیں کر لیتے۔ ہم لڑیں گے ہر اس ظلم کے خلاف جس نے یہاں کے انسانوں کو یرغمال بنایا ہے، جس نے یہاں پہ ماؤں سے ان کے بچوں کو چھینا ہے، جہاں اس نظام کے خلاف جس نے ہمارے بزرگوں کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ میں آخر میں کامریڈ ارسلان احمد دانش کے والدین کو بھی سلام عقیدت پیش کرتی ہوں، جنہوں نے ارسلان جیسے بیٹے کو جنم دیا اور جس کو انقلابی آدرش دیتے ہوئے یہ کہا کہ حق کے لیے لڑنے والی لڑائی ہی اصل لڑائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس ظالم نظام کے قدموں میں جھک جانا کوئی جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ ہم لڑیں گے اور ارسلان احمد دانش کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے اس خطے سے ہر طرح کے ظلم و جبر اور ناانصافی کا خاتمہ کرتے ہوئے یہاں پہ محنت کا شکر راج قائم کریں گے۔ سچے جذبوں کی قسم، آخری فتح حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی، جد و جہد فتح۔